بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب عورتوں میں سے ہیں کہ جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مقدس آیات کے ذریعے دی۔ آج کل بہت سی ایسی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں گستاخانہ مواد اپلوڈ کیا جا رہا ہے اور ان کے کردار کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی اور ان کے باعصمت خاتون ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود دی ہے۔ اس واقعہ کو ابن ماجہ، ترمذی شریف اور صحیح مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک غزوہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں روانہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ آپ جب بھی کہیں سفر پر جاتے تو اپنی ازدواج مطہرات میں قرآن اندازی کر لیتے اور جس زوجہ کا نام قرہ میں نکلتا اس کو اپنے ساتھ سفر میں رکھتے۔ اس سفر پر میرا نام قرہ میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ساتھ سفر پر لے کر روانہ ہو گئے۔ واپسی پر کوچ کا اعلان ہوتے ہی میں قضائے حاجت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہو گئی تو واپس لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا، مجھے اس کے گرنے کا پتہ نہ چلا۔ جب اس کا خیال آیا تو ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف گئی۔ اس طرح اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے انہوں نے خیال کیا کہ میں ہودج میں موجود ہوں۔ انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور انہیں احساس تک نہ ہوا کہ میں اس میں موجود نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن تھی۔ ادھر کافی تلاش کے بعد مجھے میرا ہار واپس مل گیا اور میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچی تو لشکر جا چکا تھا اور دور دور تک سناٹا تھا۔ میں جس جگہ ٹھہری ہوئی تھی وہیں پر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا کہ جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے یہیں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند نے آ لیا۔ صفوان سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان رہ جائے یا گر جائے تو اٹھا لیا کرے۔ اس روز بھی لشکر سے پیچھے تھے، چنانچہ جب یہ اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ تھا تو انہوں نے مجھے دور سے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ نزدیک آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کی آواز سن کر میں جاگ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے چادر اپنے چہرے پہ ڈال لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ صفوان سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن منہ سے انہوں نے ایک لفظ نہ کہا، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے قریب بٹھا دیا اور صرف اتنا کہا، ماں سوار ہو جائیے۔ پھر میرے سوار ہونے کے بعد انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کی مہار پکڑ کر آگے آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں پہنچ گئے۔ لشکر اس وقت نخل ظہیرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت کون ہے جسے صفوان ساتھ لایا ہے؟ اس کے ساتھی منافق بول اٹھے، یہ عائشہ ہے، صفوان کے ساتھ آئی ہیں۔ اب یہ لوگ باتیں کرنے لگے۔ پھر جب لشکر مدینہ منورہ پہنچ گیا تو منافق عبداللہ بن ابی دشمنی کی بنا پر اور اسلام سے اپنی نفرت کی بنیاد پر اس بات کو شہرت اور ہوا دینے لگا۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب منافق اس واقعہ کا ذکر کرتے تو عبداللہ بن ابی بڑھ چڑھ کر اس کی تائید کرتا تاکہ اس واقعہ کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں آ کر میں بیمار ہو گئی اور میں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافق اس بات کو پھیلاتے رہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے۔ اس طرح یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور میرے ماں باپ تک بھی پہنچیں، جبکہ مجھے کچھ بھی خبر نہ ہو سکی تھی۔
البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے، جیسا کہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال رکھا کرتے تھے۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے پر منافقین کی الزام تراشی سے سخت غم زدہ تھے، اور اسی فقر و رنج کی وجہ سے گھر والوں سے اچھی طرح گل مل کر بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے میں پریشان رہنے لگی۔ میری بیماری کم ہوئی تو مصطحہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو لوگوں میں پھیل رہی تھیں۔ مصطحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے بیٹے مصطحہ کو بھی برا بھلا کہا کہ وہ بھی اس بارے میں یہی کچھ کہتا پھرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا مرض لوٹ آیا، مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، بخار پھر سے ہو گیا۔ گھر آئی تو بری طرح بے چین تھی، تمام رات روتے گزاری، آنسو رکتے ہی نہیں تھے، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کی کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہو آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ اس خبر کے بارے میں اپنے والدین سے بھی جا کر پوچھوں۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی تو میری والدہ سیدہ رومان رضی اللہ تعالی عنہا مکان کے نچلے حصے میں موجود تھی، جبکہ میرے والد اوپر والے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ والدہ نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم کیسے آئیں؟ میں نے ان سے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس پر میری والدہ نے کہا کہ بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس سے جلنے والے اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی ان باتوں کا علم ہے؟ تو میری ماں نے جواب دیا ہاں انہیں بھی معلوم ہے۔ اب تو مارے رنج کے اور غم کے میرا برا حال ہو گیا، میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز میرے والد گرامی کے کانوں میں پہنچی تو وہ فوراً نیچے اتر آئے۔ انہوں نے آ کر میری والدہ سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا، تو میری والدہ نے کہا کہ اس کے بارے میں لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک بھی پہنچ چکی ہیں۔ اب تو والدہ بھی رونے لگیں اور میرے والد گرامی بھی رونے لگے۔ اس رات بھی روتی رہی، پوری رات نہ سو سکی۔ میری والدہ بھی رو رہی تھیں اور میرے والد گرامی بھی رو رہے تھے۔ ہمارے ساتھ گھر کے دوسرے لوگ بھی رو رہے تھے۔ ایسے میں ہی ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آ گئیں۔ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ ہمیں روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگی۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور تشریف فرما ہو گئے۔ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا عائشہ مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور اللہ پاک تمہاری بخشش خود ہی فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے عرض کیا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دیجیے۔ جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ تب میں نے عرض کی کہ آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو کیا اس پر یقین کر لیا جائے گا؟ لہٰذا میں صبر کروں گی اور میں اپنے رنج اور غم کی شکایت اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور کرتی رہوں گی۔ اس کے بعد میں اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے معاملات میں آیات نازل فرمائیں گے جن کی تلاوت کیا جائے گی اور جن کو مسجدوں میں پڑھایا جایا کرے گا۔ البتہ میرا خیال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب ضرور دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے۔
ابھی ہم لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے آثار محسوس ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ کا چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ میں بے گناہ تھی۔ البتہ میرے والدین پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے آثار ختم ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور 2 قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا، عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ نور کی آیات نازل فرمائی تھیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے یعنی تہمت لگائی ہے، اے مسلمانوں وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ تم اس طوفان کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسے اسی کے مطابق گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا، عبداللہ بن ابی، اسے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ صریحاً جھوٹ ہے؟ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ سو قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کر رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل سے قطعاً خبر نہ تھی، اور تم اس کو ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ کرنے والی بات بھی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب پہلی بار اس بات کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں زیبا نہیں دیتا کہ ہم ایسی بات منہ سے نکال لیں؟ معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو، اور اللہ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ان آیات کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں کے اندر چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سزا دردناک مقرر ہے، اور اس بات پر سزا کا تعجب مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے، تو تم بھی وعید سے نہ بچتے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی آپ سے گزارش